یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 32 سورہ السجدہ ہے۔ اردو میں اس سورہ کا نام جھکنا یا سجدہ کرنا ہے۔ اس سورہ میں مکمل 30 آیات موجود ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب تعالی کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست غالب، بہت ہی مہربان، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہگار لوگ اپنے رب تعالی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور بالضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو۔ ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ اور لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔
اور بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالی کی آیتوں سے واز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔ سامعین، آپ نے قرآن مجید کی سورہ نمبر 32 سورہ السجدہ اردو ترجمہ کے ساتھ سنی۔ قرآن مجید میں سورہ نمبر 33 سورہ الاحزاب ہے۔